اور آپ کو لگتا ہے عید کے بعد کچھ ہم مضبوط تحریک چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں جس میں مولانا بھی ساتھ دے سکتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے تحریک چلنے کا کوئی اتنا زیادہ چانس ہے. اب مولانا اگر آ جائیں، وہ تو خیر ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں، تو وہ چلا سکتے ہیں، بیکاز ظاہر ہے اسٹریٹ پاور مولانا کے پاس ہے. ادر دین مولانا تو میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسا کوئی اسٹریٹس کو گرم کرنے کا طریقہ ہے پی ٹی آئی کے پاس یا دوسری جو اپوزیشن جماعتیں اس وقت ہیں جو حکومت میں نہیں ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی تحریک چلنے کا کوئی چانس ہے. ہاں، بلوچستان کا جو ایشو ہے، کے پی کا جو ایشو ہے، خاص طور پر بلوچستان کا، وہ آگے جا سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور اس کا اثر باقی صوبوں میں، پنجاب میں بھی آ سکتا ہے، سندھ میں بھی آ سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، نواز شریف صاحب پہلے قومی سلامتی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوتے اس بنیاد پر کہ جناب طبیعت خراب ہے، پھر اچانک سے بیان آتا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. پھر عبد المالک ملوچ صاحب بھی ایک دو دفعہ آتے ہیں ٹی وی پر، پھر ان کی پریزنس بھی غائب ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ شاہد حقان عباسی صاحب کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ میاں نواز شریف کو اس مسئلے پر انٹروین کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خاموش رہنے میں عافیت ہے، یا پھر واقعی انہیں کوئی چیز روک رہی ہے اپنا کردار ادا کرنے سے؟ دیکھیں نا، جو ایک نواز شریف کی پوزیشن سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. ابھی ایک میں کچھ 2010 کی ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں نواز شریف صاحب اختر مینگل کے والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عطا اللہ مینگل کو بلوچستان کے حوالے سے جو ان کے دکھ درد ہیں، بلوچ عوام کی جو مشکلات ہیں، اس کو بالکل سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کتنا ظلم ہوا. یہ 2010 کی بات ہے. اب نواز شریف بالکل چینج ہو چکے ہیں، اب ان کی مجبوریاں بڑھ چکی ہیں. اس وقت کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ ووٹ کو عزت دو کی سیاست کر رہے تھے، اور وہ عوامی یا سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہے تھے. لیکن اب وہ بالکل انہوں نے سب کچھ، ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا، وہ اس کو بھی ایک کسی جگہ بند کر کے تالا لگا کے پنڈی چابیاں بھجوا دی ہیں. اور اسی طرح سے جو باقی ان کے جو بلوچستان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں، وہ اب کر ہی نہیں سکتے، بیکاز ان کی جو مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو بیٹی کی جو پوزیشن ہے ایز چیف منسٹر، وہ ڈپینڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پر. ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف ایز پرائم منسٹر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پر. جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو وہ پرائم منسٹر یا ان کی بیٹی چیف منسٹر رہیں گی. اگر وہ کچھ کرتے ہیں، وہ والی سیاست کرتے ہیں جو وہ پہلے کرتے تھے، اور بلوچ عوام کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ یہ ساری جو اس وقت پاور ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور ان کو پھر ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو میاں نواز شریف اس کے لیے اب تیار ہیں. تو سر وہ تیار نہیں ہے، لیکن جو ان کے بھائی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف قوم پرست جماعتیں بھی ہیں اور انہیں کافی زیادہ اب لوکل سپورٹ بھی مل رہی ہے بلوچستان میں، اور آپ کی نظر میں یہ مسئلہ پھر حل ہو کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں نا، جب میں مسلم لیگ میں تھا بھی، اور جو میاں نواز شریف کا بھی جو تھنکنگ تھی، اور جو آج بھی میں ایک چیز کہتا ہوں کہ بلوچستان کا حل جو ہے وہ ایک کسی چیز سے نہیں ہے کہ جی آپ نے ملٹری سلوشن کر دیا تو آپ نے سب کو مار دیا تو آپ سمجھیں گے کہ جی بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جاتا. اگر ملٹری سلوشن حل ہوتا تو 1960s میں بھی ہوا تھا بلوچستان میں ملٹری آپریشن، 70s میں بھی ہوا تھا، 80s میں بھی ہوا تھا. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے جب اکبر بگٹی کو مارا تھا اس وقت بھی ہوا تھا. بلوچستان کا مسئلہ نہیں حل ہوا. بلوچستان کا مسئلہ ہے غربت، بلوچستان کا مسئلہ ہے بے روزگاری، انفراسٹرکچر نہ ہونا، ہیلتھ کی سروسز نہ اویلیبل ہونا. ان کا مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا. ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے اپنے نمائندے چننے کا ان کو اختیار نہیں ہے. یہ مسائل ہیں. اگر آپ فیبری 2024 کا الیکشن دیکھیں، آپ نے اسمبلی میں ان لوگوں کو بھیجا جو اپنی مرضی کے تھے، جن کو عوام نے نہیں ووٹ دیا تھا. فارم 47 کے بیسس پر اگر آپ انتخاب کریں گے تو جو بلوچستان میں آج عوامی نمائندگی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی کانسٹیٹیونسیز بھی نہیں جا سکتے. سو ایک طرف آپ کو ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہیں اور اس کا ملٹی سلوشن ہونا چاہیے. ایک طرف تو آپ نے اکنامک جو اس کی ڈسپیرٹی ہے بلوچستان میں اور باقی صوبوں میں،
اس کو کم کرنے کے لیے اکنامک اپلفٹ کا پروگرام دینا ہے. اس میں شارٹ ٹرم بھی ہوگا, میڈیم ٹرم بھی ہوگا, لانگ ٹرم بھی ہوگا. جو سب سے زیادہ غربت ہے وہاں بلوچستان میں, اس کو اس باقی صوبوں کے برابر لانے کے لیے آپ کو ایک پلان دینا ہوگا. جو الٹریسی ہے, جو ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے, اس کے لیے پروگرام دینا پڑے گا. اور یہ کچھ 6 مہینے کا حل نہیں ہے. اگر آج سے اتنے دہائیوں پہلے اس مسئلے کا ادراک کیا جاتا تو میرا خیال ہے آج ہم اس طرح اس سچویشن میں نہ ہوتے. دوسری چیز یہ ہے کہ بلوچستان از ویری ویری رچ ان منرل ریسورسز. وہاں جس طرح ریکو دیکھ لیں آپ, وہاں کاپر اور گولڈ کے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ذخائر ہیں, لیکن تو وہ بلوچستان میں ہیں. گوادر جو پورٹ آپ کہتے ہیں سونے کی چڑیا پاکستان کے لیے, تو بلوچستان کے عوام ظاہر سی بات ہے اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. تو گوادر میں جو بلوچی رہتے ہیں ان کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا ہے اس جگہ جو پورٹ سٹی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ ساری مشکلات ہوں گی اور آپ سمجھیں گے کہ اچھا یہی وجہ ہے کہ جو عام بلوچی عوام ہیں ان کی سمپتیز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ ہمیں یہ تو جواب دینا کہ ہم سب سے پیچھے کیوں ہیں, ہم کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا ہم نے پاکستان میں جب آزادی حاصل کی تھی تو آپ نے سب صوبوں میں اتنی انویسٹمنٹ, ہم نے 1952 میں بلوچستان میں سوئی گیس نکلا, اٹس اے ویری لانگ گیس ٹرم نکلی تھی پروسیس, سوئی. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس پہ پہلے سے انیشیٹ ہونا چاہیے تھا. سر